حافظ صاحب سناسم کرنا ماشاءاللہ. میں عرض گزار ہوں جناب محترم حضرت علامہ نوجوان عالم دین ہیں محمد فاروق مجددی صاحب تشریف لائیں اور خوبصورت اظہار خیال فرمائیں. علامہ محمد فاروق مجددی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے. جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا. حمد و صلوات کے بعد صد عزت و تکریم کے لائق گرامی قدر زیب مسند صدارت جانشین حضور شیخ العالم پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت قبلہ علامہ پیر محمد نور العارفین صدیقی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. احباب گرامی، اس سے قبل ایک نوجوان عالم دین خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے کہ آج کے دور میں کچھ طبقہ ہے جو صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت کا بغض پھیلا رہا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام کا بغض پھیلا رہے ہیں. وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر. اور ہمارا وہ سلسلہ ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ. علامہ فضل الحق صاحب نے آج شجرہ شریف بھی پڑھا، اس میں پہلا نام آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی وارث اور سیاسی وارث. روحانی وارث بھی ابوبکر صدیق ہے اور سیاسی وارث بھی ابوبکر صدیق ہے. ابوبکر صدیق کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ تاجدار ولایت سیدنا صدیق اکبر جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جس کے پیچھے علی کھڑے ہو کے نماز پڑھے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمان فارسی وہ ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا. اور اس کے بعد حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا ابوبکر صدیق کے پوتے ہیں اور امام جعفر صادق کے نانا ہیں. اور اس کے بعد جس ہستی کا نام آتا ہے اس کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے، جس کے بارے میں ہمارے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر 2 سال امام جعفر صادق سے نہ پڑھتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا. وہ ہستی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مرشد ہم جعفری ہیں. ہم جعفری ہیں. اور کون سے جعفری ہیں؟ جو امام جعفر صادق کے ننہال کا بھی احترام کرتے ہیں، ددیال کا بھی احترام کرتے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق ہمارے مرشد سیدنا جعفر صادق، سیدنا امام باقر ان کے والد سیدنا زین العابدین، ان کے والد امام حسین، ان کے والد مولا علی. اور یاد رکھو یہ شجرہ ہے والد کی طرف سے، یہ نسب ہے. اور حسب کتنا اعلیٰ ہے وہ بھی سنو. یاد رکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کی 3 شہزادیاں
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئی. نوشروان بادشاہ کی 3 پوتیاں آئی. تو ایک کا نکاح سیدنا عمر فاروق نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے ساتھ کیا، ایک کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا، ایک کا علی کے بیٹے کے ساتھ کیا. تو اتنے نہ جڑیا دن کہ فاروق تے علی تے صدیق تے علی دشمن ہیں. میری بات سنو، یہ وہ شہر بانو ہیں جو امام زین العابدین کی والدہ ہے، جن کا نکاح امام حسین سے حضرت فاروق اعظم پڑھا رہے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی جتنی اولاد ہے دنیا میں وہ سیدہ شہر بانو کی اولاد ہے، اور شہر بانو اور امام حسین کا نکاح حضرت فاروق اعظم نے کیا. اگر فاروق اعظم کا انکار کرو گے تو پورے سادات کی نسل کا انکار کر دو گے. کیوں جی؟ اگر آپ نے رشتہ کرنا ہو اپنے بچے کا یا بچی کا تو آپ کا دشمن رشتہ کرتا ہے یا آپ کا دوست رشتہ کرتا ہے؟ عقل کی بات ہے نا، آپ کا دوست رشتہ کرے گا، دشمن کے رشتے پہ آپ کبھی نہیں رشتہ کریں گے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. گالی تھی مکے نہیں آگے بھی جا رہی. تو ان تینوں ہستیوں کے گھر پھر بچے بھی پیدا ہوئے. تو 2 کی بات کرتا ہوں، تیسرے کو بھی سلام ہو. ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے دل میں کسی کے لیے کالک نہیں ہے، نہ ہمارے دل کالے ہیں نہ ہمارے منہ کالے ہیں. ہم احمد رضا کے غلام ہیں، ہم احمد رضا کے غلام ہیں، ہم احمد رضا کے غلام ہیں. اور جو ہمارا صدر محفل ہے یہ بھی احمد رضا کے غلام ہے. عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. استانہ عالیہ نہریہ شریف پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب. آگے چلو. جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں ان کے گھر ایک بیٹا ہوا، اس کا نام قاسم ہے، جو ہمارے مرشد ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ قاسم. ادھر سے سیدنا امام حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی ہے، دنیا زین العابدین کہتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا پوتا اور علی کا پوتا کیا ہوئے؟ خالہ زاد، جن کو سیادی ہیں مسیر. علی دا پوترا تے صدیق دا پوترا کی ہوئے؟ مسیر. ٹھیک ہے، دونوں کیا ہوئے؟ مسیر. تو دونوں کی شادی اپنے اپنے تایا زاد سے ہوئی. سیدنا امام زین العابدین کی شادی امام حسن مجتبیٰ کے بیٹی سے ہوئی، اور محمد بن ابوبکر کی شادی اپنے تایا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سے ہوئی. تو یاد رکھو، پھر ان میں سے ایک کے گھر بیٹی فاطمہ ام فروا پیدا ہوئی، ایک کے گھر امام محمد باقر پیدا ہوئے. اور جب یہ دونوں جوان ہوئے تو علی کا پوتا اپنی خالہ کے بیٹے قاسم کے گھر اب اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لینے گیا. تو پھر جب یہ نکاح ہوا اس کے بعد جو مرد دنیا میں پیدا ہوا اس کو جعفر صادق کہتے ہیں. اور جتنی اہل بیت اطہار ہے کسی کے ساتھ صادق نہیں آتا، صادق صرف جعفر صادق کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ آپ کے دادا علی ہیں، نانا صدیق اکبر ہیں، نانا صدیق اکبر ہیں. ارے کچھ سوچو کہ مجھے کہے آپ کا دادا بڑا اچھا ہے اور آپ کا نانا بڑا غلط ہے، میں برداشت کروں گا؟ میں کچھ بھی نہیں، لیکن میں ہی برداشت نہیں کروں گا. تو جو جعفر صادق کو کہے کہ تمہارا نانا صحیح نہیں ہے، تمہارا دادا اچھا ہے، تو جعفر صادق کہیں گے. جعفر صادق نے جواب بھی دیا. کیا جواب دیا؟ فرمایا مجھے ابوبکر صدیق کی نسبت پر فخر ہے، اور فرمایا کہ میں ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ صدیق اکبر سے پیدا ہوا ہوں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ. آپ کے نانا قاسم سیدنا صدیق اکبر کے پوتے ہیں، اور آپ کی نانی اسماء سیدنا صدیق اکبر کی پوتی ہیں، اسماء بنت عبد الرحمن بن ابی بکر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ادھر سے بھی صدیقی ادھر سے بھی صدیقی. اور آپ کے دادا اور آپ کی دادی دونوں مولا علی کے پوتا. ادھر سے ڈبل علوی، ادھر سے ڈبل صدیقی. اس لیے وہ ہمارے مرشد ہیں اور ہمیں ان کی نسبت پر فخر ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اور یاد رکھیں سیدنا امام جعفر صادق کے ننہال کا انکار کرنے والا
صرف ان کا انکار نہیں کر رہا، یہ پوری نسل سادات کی توہین ہے۔ اور انہی سے پھر آگے انہی کے بیٹے میرے مرشد امام موسیٰ کاظم، اور ان کے بیٹے میرے آقا امام علی رضا، سبحان اللہ، امام علی رضا اور امام موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کی دادی جو ہے وہ صدیقی النسل ہے، ہاں جی، جو قاسمی سادات ہیں، مشہدی سادات ہیں، موسوی سادات ہیں، بخاری سادات ہیں، نقوی سادات ہیں، ان سب کا جو ننہال ہے وہ صدیقی ہے، ٹھیک ہے؟ جو صدیقی اکبر کا انکار کرے اور آکے میں سید ہے، ان وقت تو اپنی نسل کا انکار کر رہے ہیں، وہ اپنی نسل کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے ہم تو صدیق کے بھی غلام ہیں اور علی کے بھی غلام ہیں، ہمارے دل میں کسی کے لیے میل نہیں ہے، بلکہ ہمارے تو اعلامیہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر صحابی حضور کا جنتی ہے۔ ایک اچھا نعرہ لاؤ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اور سیدنا صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی جنتی ہے۔ اور یاد رکھو، کوئی جتنا بڑا عالم ہو، جتنا بڑا پیر ہو، جس کو صحابہ کے جنتی ہونے میں شک ہے، ہمیں اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔